السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. باتیں تو کرنے کو بہت سی ہوتی ہیں مگر کوشش کرتا ہوں کہ سلیکٹڈ بات کی جائے اور چوز کر کے ان چیزوں کو سامنے آ کے پیش کیا جا سکے. بلدیاتی الیکشنوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کے پاس کیس کی سماعت ہوئی. بلدیاتی الیکشن کروانے کا کہا گیا, جمہوریت کے حوالے سے باتیں کی گئی. وہ ساری ریکارڈ کی چیزیں ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا. آئین کا آرٹیکل 140 بڑا کلیئر ہے جس میں جو آپ کی بلدیاتی ادارے ہیں نا اس کو ڈیوالو کرنا ہے, پولیٹیکلی بھی, اکنامیکلی بھی اور ایڈمنسٹریٹولی بھی. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری, ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو نظام ہے, اور ویسے بھی یاد رکھیے گا جمہوریت کے اصل لو بلدیاتی نظام کو پروان چڑھانے میں پتہ نہیں کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے. ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس کانٹیکس میں. دوسرا اہم ایشو جو چل رہا ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے کانٹیکس میں. کینیڈا کی امیگریشن چھوڑی تھی انہوں نے, پھر دوبارہ الیکشن لڑا تھا, وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے تھا. وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ایئرنگ کے لیے وہ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, اور میں اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہاں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ججز اپنا اوپینین دے بیٹھے ہیں, اس ججمنٹ کا ریویو ہونا ہے تو اس ڈائسنٹ ویو دے چکے ہیں, وہ تو اس بینچ کا حصہ ہو نہیں سکتے. بہرحال اب اس میں بات یہی ہوئی ہے کہ یہ ویٹ کرنا ہے اس فیصلے کے انتظار تک. باقی کوکر برادرز جو ہائی کورٹ سے تھوڑا سا ریلیف ملا تھا, اس سول کورٹ سے آج ان کی ہوا نکل گئی. قبضہ مافیا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ دیکھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھ لیں, ان سب نے دیکھا کہ جائیدادوں میں بہت پیسہ, یا تو ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ لوگ انوالو رہے ہیں یا اس طرح کی کرپشن میں, اس طرح کے معاملے میں انوالو رکھے, پوری طرح سے انوالومنٹ رہی ہے ان کی. اور اسٹے خارج ہو گیا, اب یقیناً کارروائیاں تیز ہوں گی. اینٹی کرپشن نے بڑی محنت کی تھی اور اس میں گوہر نفیس صاحب کی تعریف میں کروں گا کہ بڑی محنت سے ڈی جی اینٹی کرپشن نے یہ کام کیا ہے, اور اس کا نتیجہ عام لوگوں کے سامنے کہ یہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے. اور اگلی بات جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے حوالے سے ہے. جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ جاری کیا, پاکستان کرپشن گزشتہ برس کے معاملے میں بڑھ گئی ہے. عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے, 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 124واں نمبر آیا ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپشن رینکنگ میں پاکستان کی گزشتہ سال کے مقابلے میں 4 درجے تنزلی ہوئی. 2009 میں کرپشن سے متعلق اس فہرست میں پاکستان کا رینک 120 تھا. گزشتہ سال کرپشن کے خلاف پاکستان کا سکور ریٹ 31 رہا, جبکہ بھارت کرپشن کے خلاف 40 سکور کے ساتھ 86 نمبر پر رہا. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں صومالیہ اور جنوبی سوڈان کرپٹ ترین ممالک قرار پائے دیے گئے ہیں. نیوزی لینڈ اور ڈنمارک کرپشن کے خلاف 88 سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا. کینیڈا اور برطانیہ 87 پوائنٹ سکور کے ساتھ 11ویں, امریکہ 67 پوائنٹ کے ساتھ 25ویں نمبر پر رہا. سنگاپور کا سکور 85, برطانیہ کا 77 اور یو اے ای کا 71 رہا. اور جو سب سے مزیدار بات ہے, چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستانی چیپٹر سہیل مظفر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 برس میں نیب نے کرپشن کے 365 ارب روپے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا رینک 124 ہوا. اب ایک بات تو دیکھیے, ہمیں میں صاف اور سچ بات کرنی چاہیے کہ اداروں میں کرپشن تو رک نہیں سکی ہے, وہ چاہے پولیس ہو, پٹواری ہو, لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہو, یا نام ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے آ جائیں, وہ ایف آئی اے کی شکل میں ہو,
یا کوئی اور شکل میں چیزیں موجود ہوں، تو وہاں ہم سب کو پتہ ہے کیا حالات اور واقعات ہیں. وہ موجودہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر پائی ہے، یہ ماننا پڑے گا ہمیں، چاہے وفاقی سطح پر ہے یا صوبائی سطح پر. جتنی مرضی لڑائی لڑتے رہیں، لیکن ساتھ ذکر تو کرنا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو اس کا جو حوالہ جو میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیکھ رہا ہوں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2009 رپورٹ کے پیچھے جو بتانا چاہ رہے ہیں، جو ڈیٹا استعمال ہوا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں 2017 2018 اور 2019 میں پبلش ہوا تھا، اور کلیکٹ اور اکٹھا جو کیا گیا اس سے پہلے ہوا. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ دراصل پی ایم ایل کے زمانے کی کرپشن کی داستان ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا ان سالوں کا ہے. پھر اسی طرح کرپشن پچھلے سالوں کے کرپشن پر مبنی ڈیٹا ہے، اور اسی کانٹیکس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 2020 انڈیکس کے حوالے سے آج اپنے اعلامیہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن کے خلاف حکومتی سطح پر کی گئی کوششوں کی تعریف کی. اعلامیہ میں وہ ذکر نیب کا جو آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں 2 سال میں جو بات کی ہے، جو اصل جو بات ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب وہ 2 پڑھ دیتا ہوں. رپورٹ میں وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ 8 اداروں میں لیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر پاکستان کی ریٹنگ کی گئی، جن میں سے 6 اداروں نے پاکستان کے سکور میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ماں سوائے ورائٹیز آف ڈیموکریسی پروجیکٹ اور ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا. انڈیکس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. واریر آف ڈیموکریسی پروجیکٹ میں 2019 کے 27 پوائنٹ کے مقابلے میں 2020 میں 22 پوائنٹس دیے گئے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس میں 2019 کے 27 پوائنٹس کے مقابلے میں 2020 میں 25 پوائنٹس دیے گئے. 8 میں صرف 2 اداروں کی منفی ریٹنگ کی وجہ سے سی پی آئی جو ہے 2020 اسکور 1 پوائنٹ کم ہوا. یہ ان کا کہنا ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے لیول پہ جو وزیر اعظم یا وزراء کے لیول پہ جو کرپشن کے بازار گرم تھے، وہ تو نہیں اس طرح نظر آ رہا. میں بھی دیکھتا آ رہا ہوں سارے معاملے میں، لیکن نچلے لیول پہ کرپشن کا کوئی حال نہیں ہے. وہ گڈ گورننس کا بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کنٹرول نہیں کر پائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیانت، ایمانداری اوپرے لیول پہ اگر دیکھیں تو شاید کچھ بہتر رہی ہو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں اس لیے اسٹرکٹ ایکشن لینے ہیں، ہمیں سخت آئینی ہاتھوں سے نبٹنا ہے. ہم ان باتوں میں مت پڑیں کہ جناب پہلا بہتر تھا، اب والا بہتر تھا. ہمیں اس ملک اسٹیٹسمین بن کے سوچنا ہے، اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اس کے لیے ہر وہ پازیٹیو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں دیکھیں عام آدمی کا مسئلہ تو کرپشن کا اس لیول پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے کرپشن وہاں بہتر کی ہے. وہاں ٹینڈرنگ کے حوالے سے یا باقی کے حوالے سے وہ معیار نہیں رہ گیا کرپشن کا جو کسی دور میں، پچھلے دور میں ادوار میں ہوا کرتا تھا. اب وہ بہتری کی طرف چیزیں گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے رزلٹ بھی آپ کو بہتر نظر آئیں گے. اور ہم اب ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. اجازت چاہوں گا، بات صرف اتنی کرنی ہے. چینل سبسکرائب آپ کرتے رہیں، سبسکرپشن کا بٹن دبائیں گے، بیل آئیکن کلک کریں گے تو آپ تک جو بھی ویڈیو یا ویلاگ اپڈیٹ ہوگا آپ تک فوراً پہنچ جایا کرے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.